میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ کی طرف آتا ہوں 1 منٹ کے لیے. صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضور والا یہ مجھے بتائیے, پی ٹی آئی حکومت کا 1 سال ماشاءاللہ ہر سال ہر پاکستانی فیکس مزید 46,000 روپے کا مقروض. حضور والا یہی تھا معاشی استحکام, یہی تھی وہ معاشی خود انحصاری خود مختاری جس کے سنہرے خواب دکھا کر کے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی. کسر تو آپ لوگوں نے بھی نہیں چھوڑی, لیکن یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے خوبصورت گفتگو سنی ہے ناصر خان صاحب کی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں جو ہیں ان کا بھی جواب میں دے دوں. حضور والا, پی ٹی آئی حکومت اپنا منشور دیکھ لے جو انہوں نے انتخاب میں دیا ہے. ابھی پی ٹی آئی کے فاضل دوست نے فرمایا کہ عقل کا تقاضا یہ تھا. تو جب آپ نے منشور میں پرائیویٹائزیشن کے ہم پی آئی اے کو اور پاکستان اسٹیل جیسے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے تو یہ جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے قوم کا وہ بچا لیں گے, تو کیا اس وقت عقل تقاضا نہیں کر رہی تھی کہ ان معاملات کو دیکھتے, جب کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ کے پاس 200 ممبری ایک ٹیم ہے بڑی تجربہ کار, تو یا اس وقت آپ کی عقل کام نہیں کر رہی تھی یا پھر اب جو ہے کام نہیں کر رہی. دوسری بات, آپ بڑی تیزی سے کہتے ہیں 70 سال. خدا کے بندو, نواز شریف کی اب عمر 70 سال ہوتی ہے, تو پیدا ہوتے ہی وہ وزیر اعظم بن گئے تھے کیا؟ اور جب آپ 70 سال کہتے ہیں تو اس میں لیاقت علی خان کے 4 سال بھی ڈال دیتے ہیں اور چودھری محمد علی کا عرصہ بھی ڈال دیتے ہیں, اور اس ایوب خان کا ماشاء اللہ بھی, جس کی آپ کے لیڈر عمران خان نے بھی بڑی تعریف کی جی اقتصادی ترقی. میری جان, آپ ہم پر اور آپ کی لیڈرشپ بڑے الزام لگاتی ہے, چور ڈاکو فلاں. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چور تھے تو وہی دور واپس لے آؤ. 5 روپے کی روٹی, 65 روپے لیٹر پیٹرول, 102 روپے کا ڈالر, اور جی ڈی پی 5.8, اور جو انفلیشن ہے 4%, اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس, اور جناب علی 12,000 میگا واٹ بجلی, اور 24 بلین ڈالر کا فاریکس ریزرو, اور جو کراچی سٹاک ایکسچینج 54,000 پوائنٹ تک پہنچا ہوا روزگار, یہ واپس لے آؤ. تو اس لیے جب بات آپ کہتے ہو تو اپنی ناکامیاں اگر مان لیں, ہم مانتے ہیں ہمارے لیڈر نے بھی کو کہا کہ مجھ سے فلاں جگہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی. یار ابھی آپ کے لیڈر صاحب کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتے لیتے جو ہے وزیر اعظم بن گیا, اور کہتے ہیں مقصد پر کمپرومائز کرنا ٹھیک ہے. تو کیا آپ کا مقصد صرف وزیر اعظم بننا تھا, ملک برباد ہو جائے؟ ہر بات پر یو ٹرن لے لیں, جو مرضی آئے کریں, اور یہ وزیر اعظم بننا ہی کو مقصد تھا. تو اس سے اگر آپ یہ وزیر اعظم بننا مقصد تھا میرے بھائی, تو ہم نے جو پاکستان آپ کے حوالے کیا, اس پاکستان میں آپ کو کم از کم 18 بلین ڈالر دیے فاریکس ریزرو. یہ آپ کے اسد عمر نے پریس کانفرنس میں کہا, آپ کے وزیر ریونیو نے حماد اظہر نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں 35 بلین ڈالر کا قرضہ لیا اور 33.51 بلین ڈالر واپس کر دیا. اور پھر ہم نے جو یہ انفراسٹرکچر اور سب کچھ بنایا, 11 مہینوں میں بڑے بڑے منصوبے کھڑے کر دیے. یہ ساری باتیں ہم نے کر کے دی اور عوام خوش تھے بھائی. عوام اب وہ دور واپس لینا چاہتے ہیں. اور آپ کا جو نور العارفین صاحب نے بھی, میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں یہ بات کہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو نواز شریف کی جیب میں تو نہیں پڑا ہوا نا. انہوں نے جو رپورٹ دی, آپ ایک بی آر ٹی حضور والا بی آر ٹی پہ میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا سا بریک لگائیں, کیونکہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے جس کو ہم نے ٹھیک ٹھاک طور سے کور کرنا ہے. جی ایک نہیں بن سکا. میں تھوڑا سا توقف کی درخواست کرتے ہوئے سینیٹر کریم خواجہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سینیٹر صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. حضور سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے اظہار ہمدردی کرنا چاہوں گا. آپ اس وقت ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, صد شکر. یہ مجھے بتائیے گا حضور والا, ہم بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی صحت کو لے کر, جو آپ کی قیادت نے شور و غوغا بلند کیا تھا. اب تو میڈیکل چیک اپ بھی ہو گیا, فٹنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہوا, اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو جیل بھی روانہ کر دیا گیا. میں ابھی جب اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو شہری رحمان صاحبہ فرما رہی تھیں کہ خاموشی سے ویل چیئر پہ آصف علی زرداری کو جیل بھجوا دیا گیا.
کیا مطلب بینڈ باجا بارات وغیرہ کے ساتھ کوئی تیاری کرنا چاہ رہی تھی؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ سر میں بھی نور العاصفی میں مہربانی، میں اس وقت کسی جگہ پر اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں. یہ مکلی اور اس ایریا میں بارش بہت ہوئی ہے. ہم آج منا اگر یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے یہ کہ میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں، تو جہاں تک میرا جو کنونشنل وزڈم یا کنونشنل علم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو 4-5 بیماریاں ہیں. ایک ان کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اس کے بعد ان کی جو سرجری بھی ہوئی ہے ہارٹ کی، اور چوتھا جو اسپائنل ایشوز ہیں. تو میرے خیال سے جو ٹیسٹ جو ہیں جو ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیے تھے اس حساب سے اس کو 2-3 دن لگتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنے میں، اس کے بعد ڈیسیشن لینے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہے کہ ٹرمز کی ایڈمنسٹریشن نے، جو کہ غیر جانبدار ہے، کوئی ہماری تو نہیں ہے، نہیں صوبہ سندھ میں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو 2-3 دن اور رکھا جائے دیگر ٹیسٹوں کے لیے. تو ضرور 67-68 ان کی ایج ہے، تو ایشوز تو ہیں نا اپنی جگہ پہ ہیلتھ کے. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود پولیٹیکل پرزنر رہا ہوں MRT کی اسٹرگل میں. 83 کی بات ہے، اس وقت میں ڈاکٹر بھی نہیں تھا. تو جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو 20 لاکھ دیا جاتا ہے. یہ انگریزوں کا قانون ہے. جو ایکس پریزیڈنٹ، ایکس پرائم منسٹر، ایکس گورنر، ایکس چیف منسٹر ہوتا ہے تو اس کو 1 لاکھ دیا جاتا ہے. یہ انگریز بنا کر گئے تھے. تو وہاں جیل میں بھی ان کی سہولتیں صحیح نہیں ہیں. ایک بیمار آدمی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، نواز شریف صاحب ہو یا آصف صاحب ہو، جو بھی جیل میں نے جو کہ بنا ہوا ہے اب سے نہیں 100 سال، صدیق الفاروق میرے سے تائید کریں گے، یہ بھی جیل میں گئے ہوئے ہیں. تو ان کو سہولت دی جائے. اور یہ جو انہوں نے 3 دن کم سے کم رکھتے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ آسمان تو نہیں گرتا. اور دوسری بات ہے ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی ہے، کیس بھی ان پر نہیں چل رہا، ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے. باقی آپ بھلے کیس چلائیں، جو بھی آپ کو کرنا کریں، مگر جو لا میں لکھا پڑا ہے جو اس حساب سے عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں جو ہے PC ہوٹل میں رکھیں یا میرٹ ہوٹل میں رکھیں، مگر جو لا ہے اس حساب سے تو چلے نا. جو کہ آلریڈی ایک قانون ہے جو انگریز کے دور کا قانون ہے، جو سارے بر صغیر میں ادھر بھی چلتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی چلتا ہے اور ہندوستان میں بھی چلتا ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. یہاں وقت تھوڑی دیر میں ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ بریک کا، لیکن ایک سوال کی گنجائش موجود ہے. آپ کو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم پھر زحمت دیں گے. ایک آدھ سوالات کچھ اور مزید پوچھنا چاہوں گا. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب، حضور والا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن خبر جو سامنے آئی ہے بڑی دلچسپ ہے، اس لیے آپ ہاتھ لگیں، میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھ ہی ڈالوں. یہ خبر بتا رہی ہے کہ نو منتخب رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے اپنی کامیابی کی خوشی میں حلقے کے 4000 افراد کو وادی کالام کی سیر کے لیے لے جانے کی تیاری مکمل کر لی. اس مقصد کے لیے 2500 گاڑیوں اور 40 ہوٹلوں کی بکنگ کر لی گئی. اس دوران روزانہ 30 دمبے ذبح کیے جائیں گے. یہ حلقہ ہے، اللہ آپ کو نیکی دے، کیا نام ہے بھائی؟ حلقہ پی کے 105 ضلع خیبر پختونخوا. سر یہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ جو ہو رہا ہے یہ اپنی جیب سے کریں گے یا یہ میری اور آپ کی جیب پہ ڈاکہ مار کے کیا جائے گا؟ اور یہ جو دیانت کی وہ بورنگ کتاب آپ لوگوں نے الیکشن میں چھپوائی تھی کہ جی دیانتدار قیادت اور امانت دار فلانا، وہ دیانتدار قیادت کہاں ہے سر؟ بیسیکلی یہ فاٹا کے ابھی جو ریسنٹلی پہلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک نام ہے بلال 105 سے اس کا انتخاب ہوا ہے، اور اس نے اپنے حلقے کے جس نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کو سپورٹ، جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو اس نے اپنی ہی لوگوں کو جس طریقے سے ہم ٹریٹ دیتے ہیں یا لوگوں کو خوشیوں میں مناتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی اپنی اتنی استطاعت ہے کہ وہ جا کے وہ سوات کالام میں وہ دے رہے ہیں. تو پتہ ہے کیا میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. آپ کو آن ایئر آئی لو یو کہنا چاہتا ہوں. مطلب پی ٹی آئی قیادت کو میں ایک بات کا تو کریڈٹ دینا چاہوں گا، خدا کی قسم اتنی خوبصورتی سے آپ لوگ بات کا رخ موڑتے ہیں. یہاں نون لیگ، پیپلز پارٹی، طفل مکتب محسوس ہوتے ہیں مجھے. مطلب غضب خدا کا، یہ سرکاری رشوت کہہ لیں، یہ غیر سرکاری رشوت کہہ لیں، اس کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے تھا. اور آپ نے کہا حضور دعوت کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا.